عید الفطر ہو چاہے عید الاضحیٰ ہو، سب سے پہلا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ ہے صلہ رحمی کا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، گھر کے اندر بہن بھائیوں کے ساتھ یا گھر کی فیملی کے ساتھ یا افراد کے ساتھ کسی قسم کی ناراضگی ہے، یہ بہت بڑے انعام کا دن ہے، بڑی فضیلت کا دن ہے، بڑی عزتوں اور عظمتوں کا دن ہے، بڑی شانوں کا دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت عام معافی کا اعلان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ناراضگیاں ہیں، گھر کے اندر جو ناراضگیاں ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر کسی اور کی بھی غلطی ہو تو خود ایکسکیوز کر لیں، خود معافی مانگ لیں، یہ کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیوں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص 3 چیزوں کی خواہش رکھتا ہے وہ یہ کام کرے۔ پہلی خواہش فرمایا جس کی یہ خواہش ہے ان یبدلہ فی رزقہ، کہ جو خواہش رکھتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر، اس کے مال و دولت کے اندر، اس کی جاب میں، اس کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہو جائے۔ نمبر 2 فرمایا جو یہ خواہش رکھتا ہے ان یوسع فی عمرہ، کہ اس کی عمر کے اندر جو ہے وہ خیر و برکت پیدا ہو جائے۔ وَيُدْفَعُ عَنْهُ مِيتَةَ السُّوءِ، جو شخص یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ موت کے وقت موت کی تکلیفوں سے محفوظ رہے، موت کے درد سے محفوظ رہے، موت کے ہیبت ناک منظر سے محفوظ رہے۔ فرمایا جس کی یہ 3 خواہشیں ہیں، رزق کے اندر خیر و برکت، عمر کے اندر خیر و برکت۔ عمر کے اندر خیر و برکت سے کیا مراد ہے؟ صحت و تندرستی والی زندگی۔ عمر کے اندر خیر و برکت سے کیا مراد ہے؟ ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رہنا۔ اور فرمایا جو شخص حسن خاتمہ چاہتا ہے، خاتمہ بالایمان چاہتا ہے، موت کی سختیوں سے، موت کے کربناک منظر سے، تکالیف سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، فرمایا فَلْيَصِلْ صِلَةَ الرَّحْمِ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا اخلاق کرے، اچھا معاملہ رکھے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کریں، نماز عید الفطر پڑھنے کے بعد گھروں میں جائیں، جو ناراضگیاں ہیں اس کو ختم کریں، جو گھر کے اندر ہے، جو آس پڑوس پڑوسیوں کے ساتھ جو ناراضگی ہے اس کو ختم کریں۔ اگرچہ آپ کے پڑوسی ہی کی غلطی کیوں نہ ہو، آپ آگے بڑھیں، آپ معاف کر دیں۔ جو گھر کے اندر نہیں ہے، آس پڑوس میں نہیں ہے، آپ اس کو کال کریں۔ کتنے مقصد کے لیے، ہمارے اپنے ذاتی مقصد ہو تو ہم کال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، جس کے اندر ہمارا اپنا فائدہ ہے، ایک کال کر کے دیکھیں۔ اس کال میں اور باقی کالز میں بڑا فرق ہوگا، بڑی لذت ملے گی، بڑا سکون، بڑی راحت، بڑا اطمینان ملے گا، دل کو بڑا چین نصیب ہوگا۔ حتیٰ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی صحابی نے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بارے میں اپنے پڑوسیوں کا جو خیال ہے اس کو دیکھو۔ اگر تمہارے پڑوسی تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا شخص ہے، بڑا فقدان ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں، بڑی کمی ہے ہمارے اسلامی معاشرے میں۔ کسی شخص نے کیا خوب بات کی، اس نے کہا آپ لوگ کہتے ہو برِ صغیر پاک و ہند پہ 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، 1000 سال۔ اس نے بڑی پیاری بات کی، سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے۔ اس نے کہا ہم مان لیتے ہیں 1000 سال تک برِ صغیر پاک و ہند پہ مسلمانوں کی حکومت رہی، کیا ان حکمرانوں میں سے کوئی اسلامی بھی تھا؟ اللہ، سب مسلمان تو تھے، کوئی اسلامی بھی تھا؟ اسلام کے مطابق بھی چلنے والا تھا، اسلام کی بات کو بھی ماننے والا تھا؟ ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی سیرت میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں ہم اسلامی بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اپنے پڑوسیوں کا خیال ہے؟ اگر ہم نے کوئی ٹیپ چلائی ہوئی ہے تو ڈیک کی آواز اونچی ہے، موبائل چلایا ہوا ہے تو موبائل کی آواز اونچی ہے، اگر گاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، اتنے ہم آگے بڑھ چکے ہیں، غیر اخلاقی ہو چکے ہیں
کہ ہم نے اپنی گاڑی اپنے دروازے کے سامنے کھڑی نہیں کرنی، ساتھ والے گھر کے سامنے کھڑی کریں گے۔ ہم نے اگر اپنی گاڑی کو دھونا ہے یا گھر کو دھونا ہے تو آپ دیکھ لیں اپنے گھروں کو جا کے، جن کے ہاں پانی کی عکاسی کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے۔ کتنے گھر ایسے ہیں اپنا گھر دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، ان کے گھر کے باہر پانی نکلنے کی جگہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے کروڑوں کے گھر بنائے ایک اللہ کی رضا کے لیے، پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے لیے، گھر کے دروازے کے باہر پانی نکلنے کی جگہ تک نہ بنا سکے؟ جس شخص نے 2.5 کروڑ کا گھر بنایا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ اس سے میدان حشر میں ایک سوال کر دے کہ تو نے اپنی آسانی کے لیے 2.5 کروڑ لگا دیا اور میری مخلوق کی اور میرے بندوں کی آسانی کے لیے 10,000 روپیہ بھی نہ لگا سکا، وہاں کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ایک پیمانہ دے دیا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ تم اپنے رب کے پیارے ہو، اپنے رب کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیکوکار بندوں کے اندر شامل کر لیا ہے، تو فرمایا اپنے بارے میں اپنے پڑوسیوں کے کمنٹ دیکھ لو۔ اگر تمہارے پڑوسیوں نے تمہارے بارے میں کہہ دیا یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ بڑا نیک ہے، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پڑوسیوں کی گواہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنے نیکوکار اور پیارے بندوں کے اندر شامل فرما لیتا ہے۔ اور فرمایا اگر تمہارے بارے میں کسی پڑوسی نے کہہ دیا یہ اچھا نہیں ہے، گاڑی کھڑی کرتا ہے میرے دروازے کے سامنے کھڑتا ہے، شور کرتا ہے، گھر کے اندر ڈیک کی آواز بڑی اونچی ہوتی ہے، یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ ساتھ ساتھ جتنے بڑے بڑے ہوٹل ہوں گے گھروں کے ساتھ بلاب کے ساتھ، ان کی ساری آوازیں رات کے 12 بجے تک گھروں کے اندر آ رہی ہوں گی، اور یہ صبح اٹھ کے دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول کر لے، ہماری نماز عید کو قبول۔ کیسی قبولیت؟ کیا اللہ تعالیٰ بے خبر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کا کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر موجود نہ ہو، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف پہنچا کے مسجدوں کے اندر آتے ہیں نا، یا اپنے گھر کے اندر مصلی بچھا کے دعا کرتے ہیں، یہ مذاق ہے دعا کے ساتھ، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ مذاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عزت اور جلال کے ساتھ مذاق ہے، اس کی عظمتوں کے ساتھ مذاق ہے، کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا کچھ کرنے کے بعد، سارے لوگوں کو تنگ کرنے کے بعد ہم آ کے دعا مانگیں کہ اللہ قبول فرما لے گا۔ یہ بائکس جو نکلی ہوئی ہیں اور جن کے پتہ نہیں سلنسر نہیں ہوتے، وہ 2 میل دور چل رہی ہوتی ہیں، ان کی آوازیں 2 میل دور تک ہر گھر کے اندر جاری ہوتی ہے، کوئی بندہ سویا ہونا وہ بھی اس کی آواز سن کے اٹھ جاتا ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہمارا؟ اور نوجوان، بعض نوجوان، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض نوجوان ایسی بائک خریدنے کو اپنے آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، شوق کرتے ہیں کہ ایسی بائک ہوگی تو ہمیں معاشرے کے اندر بڑا اچھا سمجھا جائے گا، بڑا مال ہو تو۔ نہ میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہاں تو آپ اپنی عزت بنا سکتے ہو ایسی بائکیں لے کے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کیسے عزت بناؤ گے؟ سب سے پہلی چیز، عید کی نماز پڑھ کے جائیں، گھروں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کریں، ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں آپ پڑھ کے معاف کر دیں۔ دوسری چیز، پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ تیسری چیز، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور جو ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، آپ گزر رہے تھے، کچھ لوگوں نے رستہ بند کیا ہوا تھا، کتنے لوگ ہیں سامان اتار رہے ہیں یا اس کے اوپر لوڈ کر رہے ہیں، گھر کے اندر بھی جگہ ہے، وہ پیچھے کر کے بھی کھڑی کر سکتے ہیں گاڑی، کیا کریں گے؟ روڈ کے درمیان کھڑی کریں گے۔ کتنے لوگوں کو آتے جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ایسے کچھ لوگوں کو دیکھا، فرمایا کیا تمہیں اپنے گھروں کے اندر جگہ نہیں ملی؟ کیا رستہ نہیں چھوڑ سکتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجبوری ہے، تھوڑا سا ٹائم ہے بس۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر مجبوری ہے تو یہ 4 کام کرنے ہوں گے رستے کے لیے، یہ چاروں کام سنیں، بڑے انعام کا دن ہے، بڑے کرم کا دن ہے آج، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے۔ سچا ارادہ اور نیک قصد کرے کہ آئندہ ہم ایسے اعمال نہیں کریں گے، جو نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن سے ہو جاتا ہے آج توبہ کا دن ہے، اللہ کے حضور سچی توبہ کریں۔ فرمایا پہلا کام اگر رستے کے اوپر بیٹھنا ہے، غض البصری، اپنی نظروں کو جھکا کے بیٹھنا ہے۔ اللہ اکبر،
آج ایسے لوگ ہیں کہ پاس سے گزرے نا تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے، چہرے کے اوپر سختی ہوتی ہے، ان کے معاملات میں سختی ہوتی ہے۔ نہ ایک مسلمان وہ ہے جس کے پاس سے دوسرا مسلمان گزرے تو اس کو لگے کہ یار میں اس سے پاس سے گزر رہا ہوں تو مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے۔ فرمایا غض البصر، نظریں نیچی رکھنی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ فرمایا اگر رستے پہ بیٹھنا ہے رد السلام، کوئی تمہیں سلام کرے تو سلام کا جواب دینا ہے۔ آپ نے لوگوں کے ایکسپریشن دیکھے ہوں گے، آپ بعض لوگوں کو سلام کرتے ہیں نا، السلام علیکم، بہت بڑا گناہ ہے۔ رستے کے اوپر اگر ایسے شخص نے بھی آپ کو سلام کر دیا ہے نا جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، تو آپ کپڑے پھٹے پرانے نہ دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ اس نے کہا کیا آپ کو، اس نے فری میں آپ کو اتنی بڑی دعا دے دی السلام علیکم، آپ زبان سے صرف اتنا کہہ دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اس عمل پہ اللہ تعالیٰ کے سارے فرشتے اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ تیسری بات کیا ہے؟ فرمایا اگر رستے کے اوپر بیٹھنا ہے تو ارشاد السبیل، کسی نے رستہ پوچھا ہے تو رستہ سیدھا سیدھا بتانا ہے، یہ نہیں کہنا ادھر سے ایسے ہو گئے ادھر سے ایسے ہو گئے، وہ پورا لاہور پھر لے گا اس کو رستہ نہیں ملے گا۔ فرمایا نا ارشاد السبیل، اگر پتہ ہے تو سیدھا سیدھا بتا دے، اگر نہیں پتہ ہے تو سوری کر۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ فرمایا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب رستے، یہ ہے اسلامی معاشرے کا حسن۔ فرمایا جب رستے کے اوپر بیٹھنا ہے دین کی بات کرنی ہے، اور اگر کوئی تمہیں نصیحت کر لے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، قبول کرنا ہے بڑا دل کر کے۔ ہے ہمارے معاشرے کے اندر؟ بالکل نہیں ہے۔ آخری بات فرمایا کسی کے ساتھ ناراضگی ہو، بڑا سودا بتا رہا ہوں سورہ نور کی روشنی میں، بڑا سودا۔ فرمایا یہ تین کام کر لو، غرباء کے اوپر، فقراء کے اوپر، اور جو دین کی خدمت کرنے والے علماء ہیں ان کے اوپر۔ فرمایا تم اپنا مال خرچ کرو، اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی ہے ان کو معاف کر دو، وَلْيَصْفَحُوا، ایسا معاف کرنا ہے پھر سینے کے اندر ان کے بارے میں کوئی بات نہ رہے، سینہ بھی دل بھی پاک اور صاف کر لینا ہے۔ فرمایا جو لوگ یہ تین کام کرتے ہیں وہ بتائیں اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ یہ تین کام کر لیں؟ اللہ تعالیٰ ان تین کاموں کے صدقے ان کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہے، بخشش کا اعلان کرتا ہے۔ لہٰذا آج کا پیغام یہی ہے نماز عید الفطر کے اس تقریر کا، اس خطبے کا، کہ ناراضگیاں ختم کر دیں، رستوں کے حقوق ادا کریں، غرباء کے حقوق ادا کریں، ضرورت مندوں کے حقوق ادا کریں، اللہ والوں کے حقوق ادا کریں، اللہ کے گھروں کے حقوق ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہم سب کو نیک سیرت، نیک کردار بننے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وما توفیق